جس کی ماں چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی ہو، جس کے بھائیوں نے حسد میں کنویں میں پھینک دیا ہو، جسے غلام بنا کر بیچا گیا ہو، وہی بچہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں وزیر بن جائے۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی سچی کہانی، ایک خواب سے بادشاہی تک کا۔ جب کنعان کی سرزمین پر اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے، ان کے تمام بیٹوں میں سے ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت، ذہین اور پاک دل تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا اور دوڑتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، اے میرے ابا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو سن کر فوراً پہچان لیا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم اشارہ ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو تنبیہ کی کہ بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کہیں وہ تمہارے خلاف سازش نہ کر بیٹھیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ والدہ کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باپ کے بہت قریب ہو گئے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا کہ والد ان سے زیادہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ انہوں نے سازش کی کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ والد کی توجہ صرف انہی پر ہو۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کھیلنے کے بہانے جنگل لے گئے اور وہاں انہیں ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ پھر جھوٹ بول کر گھر واپس آئے اور حضرت یعقوب کو کہا، ہم دوڑنے میں مصروف تھے اور بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ ساتھ یوسف علیہ السلام کا کرتا دکھایا جس پر جھوٹا خون لگا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب نے اپنے دل پر صبر باندھ لیا اور فرمایا، بس خوب صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم کہہ رہے ہو اللہ ہی اس پر مدد کرنے والا ہے۔ کچھ مسافر قافلے والے جب پانی لینے کنویں کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا۔ ان لوگوں نے انہیں مصر لے جا کر غلامی میں بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک رئیس عزیز مصر نے خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ حکمت بھی عطا کی۔ عزیز کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے ڈرتے ہوئے انکار کر دیا۔ اس عورت نے ان پر جھوٹا الزام لگایا اور معاملہ اتنا بڑھا کہ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ قید خانے میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ وہاں 2 قیدیوں نے ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف تعبیر دی بلکہ موقع سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی وحدانیت کا پیغام بھی دیا۔ ان کی دی گئی تعبیریں سچی ہو گئیں۔ ایک قیدی بادشاہ کے قریب پہنچا لیکن وہ یوسف کو بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں رہے۔ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا گئیں، 7 سبز گوشے اور 7 سوکھے گوشے، کوئی ان کی تعبیر نہ دے سکا۔ تب قیدی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے بلایا گیا۔ انہوں نے خواب کی تعبیر کے ساتھ معاشی منصوبہ بھی پیش کیا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور انہیں عزت کے ساتھ رہا کیا اور مصر کے خزانوں پر وزیر بنا دیا۔ اب ہوتی ہے اصل کہانی شروع۔ قحط پڑا اور دور دراز کے لوگ مصر اناج لینے کے لیے آئے۔ انہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تھے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو نہ پہچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں آزمایا، پھر اپنا تعارف کروایا۔ سب بھائی حیران و شرمندہ ہو گئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بدلہ نہ لیا بلکہ فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے
اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب کو مصر بلایا۔ جب وہ آئے تو یوسف کے سامنے جھکے۔ یہی وہ خواب تھا جو بچپن میں انہوں نے دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ نتیجہ، یہ کہانی صرف ایک نبی کی نہیں، یہ انسانیت کے لیے مکمل سبق ہے۔ جب دنیا آپ کے خلاف ہو تب بھی صبر کریں، جھوٹ اور الزام کے سامنے سچائی پر قائم رہیں۔ جب اختیار ملے معاف کریں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یقیناً ان کے قصوں میں اہل عقل کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 111۔